میری گزارش ہے کہ فوری طور پر آپ اندر تشریف لائیں. ہماری جماعت کی مقتدر اور عظیم ترین شخصیت حضور محدث کبیر جلوہ گر ہے، ان کے نورانی کلمات آپ کو سماعت کرنا ہے. باہر والے حضرات سے میری فوراً گزارش ہے کہ اندر تشریف لائیں. منتظمین سے گزارش ہے جو حضرات باہر بیٹھے ہیں ان کو فوری طور پر اندر بھیجیں. حضرات اعلان سماعت فرما لیں کہ کل مورخہ 26 اپریل بروز جمعرات بعد نماز عشاء انشاءاللہ تبارک و تعالی سرزمین بودھن کہ مرکزی ادارہ دارالعلوم اہل سنت رضائے مصطفیٰ غوث نگر کا 28واں سالانہ عظیم الشان جلسہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جشن سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلسہ دستار بندی اپنی دیرینہ روایتوں کے ساتھ منعقد کیا جا رہا ہے. اس جلسے میں بھی انشاءاللہ الرحمن حضور محدث کبیر امیر المومنین فی الحدیث ملک کے نائب قاضی القضاء شہزادے صدر الشریعہ حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ قادری امجدی مدث اللہ العالی اور ساتھ ہی ساتھ نازش علم و فن واعظ شیریں سخن مفکر اسلام و سنیت حضرت علامہ مفتی شاہد رضا صاحب قبلہ مدث اللہ العالی کا نورانی و عرفانی خطاب ہوگا اور جس میں 5 حافظ اور 8 قاری کی دستار بندی ہوگی. تمامی حضرات سے گزارش ہے کل کے جلسے میں شہر بودھن کے مرکزی ادارہ دارالعلوم اہل سنت رضائے مصطفیٰ میں کثیر تعداد میں شرکت فرما کر جلسے کو کامیاب بنائیں، فیوز و برکات سے مستفیض ہوں. اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ شہر نظام آباد آٹو نگر میں قائم دارالعلوم جامعہ غوث الورا کا سالانہ جلسہ انشاءاللہ تبارک و تعالی 5 مئی کو مقرر ہے، جس میں شہزادے حضور امین شریعت نبیر اعلیٰ حضرت علامہ سلمان رضا خان صاحب قبلہ مدث اللہ العالی تشریف لا رہے ہیں. تمامی حضرات سے گزارش ہے 5 مئی جامعہ غوث الورا کے جلسے میں بھی کثیر تعداد میں شرکت فرمائیں. اب میں بلا کسی تاخیر حضور محدث کبیر کی بارگاہ میں ملتجی ہوں کہ حضور والا اپنے نورانی عرفانی نصیحت آمیز نکہت خیز خطاب سے ہمارے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں. آئیے ہم اور آپ حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت کی صداؤں سے کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جلسہ عظمت مصطفیٰ، جلسہ عظمت قرآن، جلسہ دستار بندی مسلک اعلیٰ حضرت حضور محدث کبیر شہزادے حضور صدر الشریعہ نائب قاضی القضاء فی الہند. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلی اللہ تعالی وسلم وبارک علیہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ایک بار محبت اور عقیدت کی طاقتیں سمیٹ کر بارگاہ رسالت میں نذران درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم
وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رفیقان ملت، میں کمزور ناتواں عمر رسیدہ ہوں. شاید اس مجمع میں کوئی مجھ سے زیادہ عمر والا نہ ہوگا. 85 سال میری عمر ہو چکی ہے. اس عمر میں لوگ سفر نہیں کرتے ہیں. لمبے لمبے سفر بھی کر لیتا ہوں. یہ کرم ہے اللہ رب العالمین کا. اور کھڑے ہو کر بیٹھ کر جیسی استطاعت ہوئی ویسے میں کچھ دیر تقریر کر لیتا ہوں. میری تقریر کا موضوع یہی ہے کہ آدمی اپنے دین کی حفاظت کرے اور ایسی حفاظت کرے کہ موت آئے تو سچے ایمان پر موت آئے. رفیقان ملت، عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جہنمی اور جنتی برابر نہیں ہیں. جنت والے کامیاب ترین لوگ ہیں. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ. جہنمی اور جنتی برابر نہیں. اصحاب الجنت هم الفائزون. کامیاب صرف وہی لوگ ہیں جو جنتی ہیں. اس لیے ہر آدمی کو جنتی بنے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. مگر حالات ایسے ہیں کہ دنیا میں لوگوں نے جنت اور جہنم کو پسے پشت ڈال دیا اور دنیا کی لالچ اور حرص میں دیوانہ ہو کر رکھ گئے. پیسہ آئے کیسا آئے اس سے مطلب نہیں. حلال ہے کہ حرام، جنت میں لے جانے والا ہے کہ جہنم میں، اس سے کوئی مطلب نہیں. آنا چاہیے پیسہ. مگر ایک آدمی بھی یہ بتا دے کہ زندگی بھر کی تھوڑی یا زیادہ یا بے حساب کمائی اکٹھی کرنے کے بعد جب ملک الموت کی زیارت ہوتی ہے تو کئے کوڑی اپنے ساتھ قبر میں لے کر جاتے ہو؟ یہ بتاؤ. کچھ لوگ تو جمع کرتے ہیں تو اس پر فخر و مباحات کرتے ہیں، اور حال یہ ہوتا ہے کہ عبادت بھی کرتے ہیں تو عبادت کی لذت کے لیے نہیں بلکہ اس کی شہرت کے لیے. میں نے 50 عمرے کیے ہیں. ہاں جی، سمجھ لو میں ہر سال حج کرتا ہوں. ہاں، ایسا حاجی ہوں کہ میرا رواں رواں حاجی ہے. ہاں. دیکھو اس سال میں نے 2 لاکھ روپے کا بکرا لے کر قربانی کیا ہے. یہ آپ نے قربانی کی ہے یا اپنی ناموری کا تمغہ تقسیم کر رہے ہو؟ یہ آپ نے وہ عمرہ نہیں کیا جو رسول پاک نے ارشاد فرمایا العمرۃ المتقبلۃ لیس لہ جزاء الا الجنہ. وہ عمرہ جو قبول ہو گیا
اس کا بدلہ جنت سے ادھر نہیں، جنت ہی اس کا بدلہ، سمجھ گیا؟ اور الحج المبرور، حج مبرور کیا ہے؟ فرمایا کہ حج مبرور کی بھی جزا جنت ہے، مگر حج مبرور ہے کیا؟ آدمی جیسا گیا تھا آنے کے بعد اس سے اچھا نظر آئے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ آئے گئے تو یہ گئے جا کر آپ نے خوب مارکیٹنگ کی، طرح طرح کے تحفے، شاندار چیزیں، دنیا کے ہر مارکیٹ کا وہاں پر وہاں مال آتا ہے تاکہ اس کا دنیا میں پرچار ہو سکے، ایک سے ایک مال لیں گے، مگر آنے کے بعد یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جیسے گئے تھے اس سے اچھے ہو کر آئے۔ وہاں پر جا کر ذرا سا داڑھی بڑھا لی، اور جیسے ہی جہاز سے اترنے کے بعد سب صاف صفن صفا، کوئی ضرورت نہیں مجھے عرض کرنا، یہ سب حالات بتانے نہ یہ میرے عرض میں داخل نہیں، میں صرف توجہ آپ کی مبذول کرنا چاہتا ہوں۔ قبر میں زکوٰۃ نہ دینے والے لوگوں کا مال ان کے سینے پہ چڑھ کر سانپ بن کر ڈسے گا، بچھو بن کر ان کو ڈسے گا۔ رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بالکل چکنی کھوپڑی والا سانپ، یعنی پرانا، بالکل گھاگ پرانا سانپ آ کر اس کو کاٹے گا، ڈسے گا، وہ تڑپے گا تو کہا انا کنزکا، انا مالکا، انا کنزکا، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تمہارا مال ہوں، وہ ڈسے گا اور یہ بھی کہے گا۔ تو اس لیے اب آپ بتاؤ کہ خزانہ جمع کرنے سے کیا فائدہ؟ صحابہ کرام میں لوگ کم تھے، مالدار لوگ، مالدار سیدنا عثمان غنی کا نام تو بہت مشہور ہے کہ وہ ایسے مالدار تھے کہ سبحان اللہ کم سے کم 40,000 آدمیوں پر مشتمل ایک لشکر جرار لے کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے نکلے۔ یہ کم سے کم والی روایت بتائی، ورنہ دوسری روایت میں 80,000 افراد گئے تھے۔ اب اتنی بڑی جماعت میں سے پورے لشکر کا سارا خرچ، اسلحے، اونٹ، گھوڑے اور راستے کا کھانا پینا اور وہاں کا خرچہ سب کا سب سیدنا عثمان غنی نے پیمنٹ کیا۔ یہ وہ عثمان غنی ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں قحط آ گیا، مدینہ پاک میں سوکھا پڑ گیا، غلہ، سامان، سبزیاں پیدا نہ ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ان کی بڑی تجارت تھی، سینکڑوں اونٹ پر شام سے، ملک شام سے غلہ لاد کر کے آیا۔ اب یہ پتہ چل گیا لوگوں کو کہ اس بڑے بڑے تاجروں اور وہ لوگ جو غلہ بیچتے تھے، بیوپاریوں کو پتہ چلا، ان لوگوں نے جا کر مدینے کے باہر ہی پورا
قافلے تجارت روک لیا اور عثمان غنی پہنچ گئے، امیر المومنین عمر فاروق بھی پہنچ گئے رضی اللہ تعالی عنہما۔ لوگوں نے کہا کہ بیچیے، کیا دام لیں گے؟ فرمایا کہ دام بولو تم لوگ۔ کہا کہ جتنے میں آپ نے لیا ہے اس کا ڈبل دام ہم دیں گے۔ فرمایا اور بھی کوئی آگے بڑھنے والا ہے؟ دوسرے صاحب بولے کہ میں تین گونے پر لوں گا، 1 روپے کا مال میں 3 روپے میں لوں گا۔ دوسرے نے کہا، پھر فرمایا اور آگے بڑھو، یہ سارا غلہ ہے سامنے موجود ہے، آگے بڑھو۔ ایک صاحب 4 پر آئے، 4.5 پر دوسرے آئے، پھر اخیر میں 5 پر آ کر کہ 5 گنا میں دوں گا۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا میں اتنے پر نہیں بیچوں گا، اس کے آگے کے دام لگاؤ۔ امیر المومنین عمر فاروق فرماتے ہیں عثمان جتنا مہنگا یہ خریدیں گے اتنا ہی مہنگا بیچیں گے۔ اللہ کی مخلوق پر، ان بھوکے مسلمانوں پر ذرا رحم تو کھاؤ۔ فرماتے ہیں عثمان غنی امیر المومنین مال میرا ہے، جتنے میں چاہوں بیچوں، آپ بیچ میں مداخلت نہ کریں۔ 5 سے آگے کوئی بڑھنے والا ہے تو بڑھے۔ سکون، بالکل خاموشی تاری۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت فرماتے ہیں سن لو، سب کے سب گواہ بن جاؤ اس بات کے اوپر کہ یہ عثمان غنی نے یہ غلہ اس کے ہاتھ پر بیچ دیا جس نے 10 گنا نفع دینے کا وعدہ کیا ہے۔ آؤ اے مدینے کے مسلمانوں، آؤ میرا یہ غلہ اٹھا لے جاؤ، میں نے اس کے ہاتھ بیچ دیا جس نے 10 گنا نفع دینے کا وعدہ کیا ہے۔ وہ بھی تو تھے مالدار، آج کے بیپاریوں کی طرح سے وہ مالدار تھے، جانتے تھے کہ یہاں مال جو میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا وہ سب میرے ساتھ قبر میں جائے گا، وہ سارا کا سارا جائے گا، اور جو میں جمع کر رکھوں گا ان میں سے ایک پائی نہ جائے گا تو سانپ یا بچھو جائے گا۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ آج کے تاجروں اور صحابہ کے تاجروں کا فرق دیکھو۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہے۔ جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے، وہ سیدھا کپڑے آپ کے بدن پر آئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے۔ کب آئے؟ حضور سرکار میں ابھی ہجرت کر کے سب سے پہلے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، مکے سے ہجرت کر کے آ گیا۔ ایک مالدار صحابی سعد ابن ربیع انصاری وہیں حاضر تھے۔ فرمایا سیدنا آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد ابن ربیع، یہ عبد الرحمن ابن عوف ہیں، آج سے یہ تمہارے بھائی ہیں، میں تم دونوں کو بھائی بناتا ہوں، دونوں کو۔ واہ، ایک رشتہ تو ماں باپ دیتے ہیں اور ایک رشتہ رسول پاک دے رہے ہیں۔
ذرا سوچو، اب لے جاؤ ان کو اپنے بھائی کی طرح رکھو۔ انہوں نے ہاتھ پکڑا، پکڑ کر گھر لائی۔ فرماتے ہیں عبد الرحمن آج سے رسول پاک کے حکم کے مطابق تم میرے بھائی، سن لو میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے جو تمہیں پسند آئے میں اس کو طلاق دے دوں گا، اس سے تم عدت کے بعد نکاح کر لینا، اور یہ میرے 2 بڑے بڑے گھر ہیں، ان میں سے ایک تم پسند کر لو، وہ تمہارا اور جو بچا وہ میرا۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں، فرماتے ہیں بارک اللہ فی اہلک و مالک، اللہ تمہاری بیویوں میں بھی برکت دے اور تمہاری ان جائیدادوں میں بھی برکت دے۔ دلونی الی السوق، مجھے آپ راستہ بتا دیں بازار کا تاکہ وہاں پر کچھ میں دھندا کروں۔ تو انہوں نے راستہ بتا دیا، آئے بازار میں، کچھ دیر تک ان کا سامان اٹھایا، یہاں سے وہاں پہنچایا، ادھر سے ادھر پہنچایا، اور ان کے پاس 1 درم کی مزدوری آ گئی، 1 درم مزدوری۔ اس 1 درم سے انہوں نے کچھ چھوٹے موٹے سامان خریدے اور اس کو بیچنا شروع کیا، بیچتے بیچتے 2 درم ہو گئے۔ آپ نے شام تک اپنی محنت سے 2 درم بنا لیے، 1 درم کا کھانے پینے کا سامان خریدا، 1 درم حفاظت سے رکھ لیا۔ آئے کھانا پینا کھایا پیا جو بھی تھا، دوسرے دن صبح کو بازار میں پہنچے اور پھر اسی 1 درم سے سامان خرید کر شام تک بیچتے بیچتے بہت سے درم بنا لیے۔ پھر اپنی ضرورت کا سامان لیا اور وہ باقی درم بچا کے رکھے، تجارت کرتے رہے، تجارت ہوتی رہی۔ اسی تھوڑے سے ذرا سوچو، 1 درم کی تجارت بڑھتے بڑھتے کہاں پہنچی؟ ہفتے دن کے بعد یا 10 دن کے بعد رسول پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کپڑا وہ تھا جس پر کچھ شادی کا رنگ اور خوشبو لگا۔ تو رسول پاک فرماتے ہیں مہجم ھذا یا عبد الرحمن، اے عبد الرحمن ابن عوف، یہ سب کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ تزوجت امرأة من الانصار، ایک انصاری عورت سے میں نے شادی کر لی۔ فرمایا کیا مہر رکھی؟ وزن نوات من الذهب، 1 نوات وزن ہوتا ہے، 1 نوات سونا اس کے مہر میں مقرر کیا، سمجھ گیا؟ وزن ہوتا ہے، تو اتنا میں نے سونا اس کی مہر میں دیا۔ تو فرمایا اولم ولو بشات، تب تو ولیمہ کر اگرچہ 1 بکری خرچ ہو جائے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ اب تو مالدار ہو گیا، ولیمہ کر، اگرچہ 1 بکری ہی کا صحیح، 2 4 6 بکریاں نہ صحیح، مگر 1 بکری کا ولیمہ کر۔ انہوں نے ولیمہ اپنا کیا۔ اب یہاں مجھے بتانا ہے، اب ان کی تجارت بڑھنے لگی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ سے خدا کی راہ میں جہاد
وغیرہ کے لیے، فقراء و مساکین مسلمین کے لیے مانگتے تھے، تو ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والوں میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی تھے۔ رسول پاک کے زمانے میں ان کی تجارت اتنے عروج پر گئی کہ بہت مال ہو گیا کہ اب اس کے رکھنے کی جگہ نہیں۔ انہوں نے فرمایا میرے مال کا 2 حصہ لگاؤ، ہر قسم کا مال 2 حصوں میں بانٹو۔ بٹ گیا، فرمایا یہ ایک حصہ راہ خدا کا اور یہ میری تجارت کا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد پھر اتنا ہی مال ہو گیا، یہ آدھا راہ خدا کا، یہ آدھا میرے گھر کا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ایسا ہی ہو گیا، پھر آپ نے 2 حصے کر کے ایسے کیے۔ پھر اتنا ہی ہو گیا تو پھر آدھا خدا کی راہ میں، آدھا اپنے لیے چھوڑا۔ کچھ دنوں کے بعد آپ کا وصال ہو گیا، انتقال ہوا۔ انتقال کے وقت اتنا مال تھا کہ ایک 4 بیویاں تھیں اور 4 بیویوں کو صرف 1/8 8واں حصہ ملنا تھا۔ 4 بیویوں کا مشترکہ 8واں حصہ کتنا؟ یہ اسی میں 4 شریک ہوں گی، 8واں حصہ۔ تو ایک بیوی کو 8ویں کا فورتھ جو ہے وہ 48,000 درہم ایک بیوی کو ملا۔ یہ مالدار نہیں تھے لوگ، ان لوگوں کے پاس دل نہیں تھا، ان لوگوں کو کہ ان کی آنکھوں میں مال اور دولت کی قدر و منزلت نہیں تھی، مگر ساری قدر و منزلت اس لیے تھی کہ یہ مال ہمیں کتنا فائدہ پہنچاتا ہے آخرت کی منزل میں۔ سمجھ گیا؟ ایک مرتبہ چراغ جو جلتا تھا حضرت عثمان غنی کا، اس کی بتی موٹی ہو گئی تو اپنے غلام کو بہت ڈانٹا۔ اتنے میں ایک صاحب جو اپنی ضرورت لے کر آئے تھے، وہ تو امید لگا کے آئے تھے کہ میں کچھ ملے گا زیادہ یہاں، مگر دیکھا کہ غلام کو اتنا ڈانٹ رہے ہیں، اتنی موٹی بتی، کتنا تیل جلے گا، اس کا حساب تو دے گا کہ میں دوں گا۔ قیامت میں اللہ نے اگر پوچھا تو کیا میرے پاس جواب ہوگا؟ اس موٹی بتی کے لگنے کا تیل زیادہ خرچ ہوگا۔ تو وہ جو سائل آیا تھا وہ تو سمجھ گیا کہ بھیا یہاں تو کچھ ملنے والا نہیں۔ اتنے میں آپ کی نظر پڑ گئی، کیسے آپ آئے ہو؟ انہوں نے عرض کی حضور آیا تو تھا کچھ ضرورتیں لے کر، مگر اب نہیں۔ کہ کیوں نہیں؟ جب آپ بتی موٹی ہونے پہ ایسی ڈانٹ اپنے غلام کو پلا رہے ہیں تو مجھے کیا آپ دیں گے؟ فرمایا سن، وہ میرا اپنے اوپر خرچ تھا، اپنے اوپر جو خرچ ہوگا اس کا حساب اللہ لے گا، اس کی فکر کی وجہ سے میں ڈانٹ رہا تھا، مگر تجھے میں دوں گا تو اس کا حساب میرے اوپر نہیں رہے گا، تو حساب دیتا رہنا، لے جا۔ خوب بھر کر کے دراہم و دنانیر اس کو عطا فرما دیے۔ اس کا حساب اللہ تبارک و تعالی اپنی جنت سے دے گا مجھے۔
وہاں مجھے ملے گا، تم اس کی فکر کیوں کرتے ہو؟ حضرت ابو مسعود انصاری یہ بھی بہت بڑے تاجر تھے۔ حضرت انس ابن مالک خود فرماتے ہیں کہ میری ماں نے رسول پاک سے کہا، یا رسول اللہ میرے لیے تو بہت دعا دے رہے ہیں، یہ آپ کا حقیر خادم انس ہے، اس کے لیے بھی دعا کر دیں۔ تو رسول پاک نے 2 لفظ کہے، اللہم بارک فی مالہ و ولدہ، اے اللہ اس کے مال میں برکت دے اور اس کی اولاد میں برکت دے۔ فرماتے ہیں رسول پاک کی اس دعا کا نتیجہ کیا ہے؟ انا اکثر الانصار مالا، سارے انصار میں سب سے بڑا مالدار میں۔ اور وہ یہ نہیں کرتے تھے کہ بٹور بٹور کر اپنے اوپر خوب خرچ کریں، کم خواب کا کپڑا پہنیں اور خوب شاہی تاج لگاویں اور سلیم شاہی جوتا پاؤں میں رکھیں اور بڑے بڑے ٹاور بنا کر کے اس میں آپ بھی رہتے ہوں اور اپنی اولاد کو بھی رکھتے ہوں۔ یہ سب نہیں تھا ان کا، بس وہی گھاس پھوس مٹی کے مکانات تھے۔ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو بصرہ بھیج دیا، جاؤ وہاں پر دین پھیلاؤ۔ وہاں اس بصرے کو فتح کیا ہے سعد ابن ابی وقاص نے۔ دین پھیلانا تیرا کام، جا۔ چند صحابہ کے ساتھ بصرے آئے اور جب پورا فتح ہو گیا تو کوفہ ایک شہر بتایا، ایران سے آگے تک فتح ہو گیا۔ تو امیر المومنین عمر فاروق نے بصرہ سے کچھ فاصلے پر ایک بہت بڑا شہر آباد کیا جس کا نام کوفہ۔ وہاں پر 6000 صحابہ کرام کو تعلیم تربیت پہنچانے کے لیے بھیجا کہ ایران کی سرحد پر ہے کوفہ، لہذا تم لوگ ایرانیوں کو دین سکھاؤ اور اسلام سب تک پہنچاؤ۔ وہاں کا گورنر مقرر کیا فاتح قادسیہ حضرت سعد ابن ابی وقاص مقرر کیا، مگر وہ کیسے، کتنا مال تھا ان کے پاس، کتنی دولت تھی، فاتح تھے، مگر اس کے باوجود ان کو ان کی دیانت، ان کی امانت، ان کی عظمت، رسول پاک سے قرب اور رسول پاک پر جانثاری کی وجہ سے حضرت عمر نے ان کو گورنر بنایا۔ ایک پیسہ وہ لوگ خزانہ بیت المال میں سے اپنے لیے نہیں لیتے تھے، خود اپنی محنت سے کچھ کماتے اور اس سے کام چلاتے۔ یہ تھا، ایسے لوگ تھے۔ سعد ابن ابی وقاص اور بھی بہت سے مالدار صحابہ تھے۔ ان صحابہ میں مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ آپ لوگوں میں کروڑ پتی کم لوگ نہیں ہیں، لکھ پتی تو تقریباً آدھے مسلمان تو ضرور ہیں، ہاں آدھے تو ضرور ہیں، بلکہ آدھے سے زیادہ۔ کروڑ پتی تم میں کم سے کم 10% لوگ ہیں، مسلمانوں میں 10% کروڑ پتی ملے، اور ارب پتی جتنے بھی ہوں نہ ہوں اس سے مجھے بات نہیں، مگر یہ بتاؤ کہ ان کروڑ پتیوں میں سے کتنے لوگ اپنے کروڑ کی زکوٰۃ نکال کر کے دیتے ہیں؟
کتنا کرتے ہیں. اس لیے رفیقان ملت عزیزان گرامی ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوئی. کیوں فرض کی؟ اللہ فرماتا ہے 2 وجہ ہے. ایک وجہ تو یہ ہے زکوٰۃ فرض ہونے کی کہ زکوٰۃ نہ نکالو گے تو اسی مال کو تپا کر تمہاری کروٹوں پر قاعدے سے استری پھیری جائے. سمجھ گئے؟ جو آئرن کپڑے پر پھیرتے ہو لال کر کے، آئرن کوئی نہیں چلاتا کپڑے پر، اگر لال کر کے چلائے گا تو یہ کالا ہو جائے گا. سمجھ گئے؟ جل کر کے راکھ ہو جائے گا. مگر قرآن مجید نے فرمایا کہ اس کو بالکل جہنم کی آگ میں ایسا لال کیا جائے گا اور اس سے تقوا بہا جنوبہم و جباہہم، ان کی پیشانی پر استری ماری جائے گی، ادھر بھی ادھر. اس سے بچانے کے لیے ہم نے زکوٰۃ فرض کی. سمجھ گیا؟ دوسری بات یہ کہ جو شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا اس کی مثال اس ایک دانے کی ہے کہ کھیت میں ڈالا گیا تو وہ سبزہ اگا اور اس میں 7 بالیاں ہوئیں اور فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور ہر بالی میں 100 دانے، تو 700 دانے. کیا مطلب ہوا؟ تم نے اتنی سی زکوٰۃ نکالی تو اللہ تعالی اس کو 700 گنا بنائے گا. پھر اتنے پر بس نہیں کیا، فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے گا اس سے بھی کئی گنا بڑھائے گا. 700 گنا سے آگے بھی لے جائے گا. زکوٰۃ نکالو تو فقراء کو دو، مساکین کو دو، اور وہ غریب طالب علم جو علم دین حاصل کرنے آئے ان کو دو. یہ کیا بات ہے کہ آپ تاڑی پینے والے بدمنگوں کو دو اور نماز پڑھنے والے فقیروں کو نہ دو، روزہ رکھنے والے مسکینوں کو نہ دو؟ یہ کوئی بات ہوئی؟ اپنی زکوٰۃ سے نیکیوں میں حصہ لگاؤ اور نیکیوں پر خرچ کرنے سے یہ زکوٰۃ انشاءاللہ مقبول ہوگی، قبول ہوگی. فرماتے ہیں جس آدمی نے اپنی بکریوں کی زکوٰۃ، چرنے والی بکریاں، ان کی زکوٰۃ نہ نکالی تو وہ بکریاں اس کے کاندھے پر سوار ہو جائیں گی اور اس کے کاندھے پر سوار ہو کر منمنائیں گی اور وہ بھی منمنائے گا. اور پھر ایک سانپ اس کے مال کا وہ آئے گا اور اس کے دونوں گل پھڑے میں اپنے وہ دو منہواں سانپ ہوگا. ایک منہ ادھر لگائے گا ایک ادھر اور پھاڑے گا اور کہے گا انا کنزکا، انا کنزکا، میں تمہارا خزانہ ہوں، ہاں اب تمہیں فائدہ پہنچا رہا ہوں. لو یہ سب ہوتا رہے گا. کب تک؟ جب تک کہ قیامت کے دن کا حساب کتاب مکمل نہ ہو جائے، پھر جہنم میں ڈالا جائے گا. سمجھ گئے آپ؟ ذرا آپ اس طرح کی اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں، میں ان کو سنانے کے لیے نہیں کھڑا ہوا. یہ تو میں نے صرف اس مجبوری سے سنا دیا کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے. جو اب تک نہ کرتا ہو وہ کرے، پائی پائی کا حساب لگائے. پھر اس کے بعد اللہ توفیق دے تو یہ سوچے وہ آدمی کہ ہو سکتا ہے میرے حساب میں کچھ چھوٹ نہ گیا ہو، لہذا لاؤ 2-4 ہزار اور نکال دو، کہ چھوٹا ہوا بھی
چھوٹا ہوا ہو تو اسی میں چلا جائے. چلو تو یہ طریقہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے تاجر تھے. اپنے آپ کی درسگاہ میں الف بے تے سے جیم ایک پڑھایا نہیں جاتا تھا. وہاں پر بابب تابب یہ سب نہیں پڑھایا جاتا تھا. اس میں وہاں یہ قرآن عظیم کی تلاوت کرنے کا ڈھنگ نہیں بتایا جاتا. وہ قاری نہیں بناتے تھے, وہ حافظ نہیں بناتے تھے. اس کے لیے الگ الگ لوگوں کی درسگاہیں تھیں. قاری بنانے کے لیے امام ابو حنیفہ کے شیخ حضرت امام عاصم تھے. وہ لوگوں کو قاری بناتے تھے. وہ مقری اعظم تھے اور باقی قاری ہوتے تھے. حضرت حمزہ زجاج اور امام کسائی ایسے لوگ یہ قاری تھے. قتادہ ابن دعامہ یہ قاری تھے. یہ لوگ قراءت لوگوں کو سکھاتے تھے. امام اعظم پڑھاتے تھے کس طرح قرآن سے اور حدیث سے مسائل کا استنباط کیا جاتا. وہ چیز سکھاتے تھے. انہوں نے جب اس طرح پر تعلیم دے لی ہزاروں طلبہ کو, ان میں سے سلیکٹ کیا 100 طالب علموں کو. کتنے؟ 100 لوگوں کو. اور ان طالب علموں میں امیر بھی تھے, غریب بھی تھے. جتنے غریب تھے سب کا خرچہ اور ان کے گھر کا بھی خرچہ سیدنا امام ابو حنیفہ اپنی تجارت کی آمدنی سے دیا کرتے تھے. سمجھ گیا؟ اپنی تجارت کی آمدنی سے دیتے تھے. امام ابو یوسف امام اعظم کے سب سے شاندار شاگرد تھے, مگر گھریلو مجبوری کی وجہ سے انہوں نے 2-3 دن ناغہ کیا. تو امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے ایک شاگرد سے کہا, جاؤ یعقوب کو اس کے گھر سے بلا کے لاؤ. یعقوب نام تھا امام ابو یوسف. ابو یوسف ان کی کنیت تھی. سمجھ گیا؟ جاؤ یعقوب کو بلا لاؤ. وہ آئے. فرمایا کیا بات ہے, تم ناغہ کرتے ہو؟ کیا بات ہے؟ گردن جھکا دی, کچھ بولے نہیں. بولتے کیوں نہیں ہو بتاؤ. آنکھ سے 2 قطرے ٹپک گئے. امام ابو حنیفہ نے فوراً اپنی تھیلی میں ہاتھ ڈالا اور سونے کے 1 مٹھا سکے ان کے ہاتھ میں رکھ دیے کہ لے جاؤ, کام چلاؤ, اور دیکھو پڑھائی کا نقصان نہ ہو. گھر کے خرچ کے لیے یہ سب ہے, یہ سب ہے. تو اس طرح سب سے زیادہ امام ابو یوسف پر وہ خرچ بھی کرتے, اور سب سے زیادہ علم کا خزانہ ابو یوسف نے امام ابو حنیفہ سے لیا. ہاں, اس لیے ان کو سب سے پہلے وہ شخص ہیں جو قاضی القضات فی الشرق والغرب, مشرق اور مغرب ہر جگہ کے قاضی القضات, جہاں تک سلطنت عباسیہ کی سرحدیں تھیں وہاں تک کے قاضی القضات امام ابو یوسف تھے. اور جب ہارون رشید کے زمانے میں, خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں کچھ انہوں نے حکومت کے اندر خرابیاں دیکھی اور افسران کے اندر گڑبڑیاں دیکھی, فوراً آپ نے ایک کتاب لکھی جس کتاب کا نام ہے کتاب الخراج. اور وہ کتاب, اس میں
امیر المؤمنین کر کے خلیفہ وقت کو خطاب کیا اور یہ کہا اے امیر المؤمنین، اخیر میں یہ فرمایا یہ سب خرابیاں ہیں اور ان کی اصلاح کا طریقہ یہ ہے، امیر المؤمنین اگر تم نے غفلت برتی تو یہ تمہارے افیسران اور حکام زیریں ان کو تو عذاب بعد میں ہوگا، پکڑے پہلے جاؤ گے، تم پکڑے جاؤ گے، اس لیے بچو۔ اتنا ان کی زبان میں درد تھا۔ جب وہ کتاب الخراج ہارون رشید کے دربار میں پڑھ کر کے سنائی جا رہی تھی تو کان میں تو آواز جا رہی تھی اور آنکھ سے آنسو کا سیلاب بہ رہا تھا۔ ہارون رشید کانپتا جاتا اور عجیب کیفیت اس پر تاری تھی۔ بولو، وہ عالم تھے۔ آج کے عالم ذرا مالدار کے گھر جائے تو جی حضور کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ ان کا علم وہ تھا کہ جو علم للہ تھا، اس لیے وہ جانتے تھے کہ ہماری ذمہ داری صرف عوام کو سمجھانا نہیں ہے، ہماری ذمہ داری بادشاہوں کو بھی سیدھا کرنا۔ اور انہوں نے اس طریقے سے تمام علماء اور قاضیوں کو بالکل سیدھا بنا کر کے رکھا تھا۔ حضرت سیدنا امام ابو یوسف تھے، امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ منصور نے کہا کہ آپ کو میں قاضی بنانا چاہتا ہوں، آپ قبول کر لیجئے۔ کہ میں قاضی نہیں بنوں گا، کہ بننا پڑے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ قسم کھاتا ہوں واللہ میں قاضی نہیں بنوں گا۔ سمجھ گئے؟ امام ابو حنیفہ نے کہا تو منصور نے کہا کہ واللہ میں قاضی بنا کے چھوڑوں گا، تمہیں قاضی بنا کے چھوڑوں۔ فرمایا کہ تم اپنی قسم کا کفارہ دے لو۔ تو منصور نے کہا کہ تم اپنی کفارہ دو۔ تو فرماتے ہیں سنو، تم امیر المومنین ہو، تمہارے پاس پیسے بہت ہیں، تم غلام آزاد کر لو، میں تو غریب آدمی ہوں، میں کہاں چلاؤں گا، جاؤ تم آزاد کرو، میں قاضی نہیں بنوں گا۔ ان کو جیل میں ڈال دیا، جیل میں رہے، مگر فیض پانے والوں نے وہاں جیل میں بھی درسگاہ کھول دی، جیل خانہ بھی تھا اور امام اعظم کی درسگاہ بھی تھی۔ منصور کو خبر ملی کہ جتنی بھیڑ وہ باہر ان کے لیے ہوتی تھی، جیل کے اندر اس سے زیادہ بھیڑ ہوتی ہے ان کے لیے۔ سمجھ گیا؟ امام ابو حنیفہ کے بعد اب ان کو بنانا سکا تو ان کے سب سے اہم شاگرد امام ابو یوسف کو بلایا، کہا تم کو میں قاضی بنانا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، میں سوچوں گا تب بتاؤں گا۔ آپ بھاگے ہوئے حضرت امام ابو حنیفہ کے پاس آئے، کہنے لگے حضور آپ تو جیل میں آ گئے اور اب وہ قاضی کی رسی میری گردن میں منصور باندھنا چاہتا ہے، میں کیا کروں؟ مشورہ لینے آیا۔ قبول کر لو۔ کہ حضور آپ نے قبول نہیں کیا تو میں کیسے قبول کروں؟ فرمایا سنو، میری بات الگ ہے، میں نے نہیں قبول کیا تو میرے اوپر کوئی گناہ نہیں، اور تم نہیں قبول کرو گے تو تم گناہگار بنو گے۔ کیوں؟ کہ تمہارے علاوہ قاضی بننے کا حقدار شرعاً کوئی دوسرا نہیں ہے۔ میں قبول کر لیتا مگر یہ سوچا کہ تم ہو اس لیے میرے اوپر گناہ نہیں، اب تم انکار کرو گے تو تم گناہگار ہو گے اللہ کے، کہ تمہیں قاضی بنایا جا رہا تھا
اور تو نے جگہ چھوڑ دی نااہل کے لیے، نااہلوں کے لیے، جن کو فیصلہ کرنے کا ڈنگ نہیں، یا بعد میں چل کر وہ رشوت لے کر کے فیصلہ کریں، تو اس لیے تم قبول کر لو ورنہ بڑا گناہ ہوگا۔ انہوں نے قبول کر لیا۔ قبول کر لیا تو امام اعظم نے اور امام اعظم کے پاس آنا بھی کم کر دیا، کام بڑھ گئے، ایک درسگاہ بھی قائم کر لی اور قاضی بھی الگ۔ تو اب امام اعظم نے سوچا ارے یہ میرا شاگرد ہو کر اب بہت کم ملنے آتا ہے، کبھی کبھار، تو ایک آدمی کو بلایا، جاؤ قاضی ابو یوسف کے پاس جاؤ اور جا کے اس سے پوچھنا کہ دھوبی کو میں نے کپڑا دھلائی کے لیے دیا، اس نے چند دنوں کے بعد آ کر مجھ سے کہا کہ کپڑا گم ہو گیا، دھلائی دے دیجئے۔ کپڑا تو چوری ہو گیا مگر دھلائی تو میری آپ کے ذمہ دے دیجئے۔ تو کیا وہ دھلائی کا مستحق ہے؟ فرمایا کہ نہیں۔ تو اس نے کہا اخطأت، غلط جواب دیا آپ نے۔ تو پھر تھوڑی دور سوچنے کے بعد فرمایا ہاں اس کو دھلائی دی جائے گی۔ فرمایا اخطأت، یہ بھی جواب غلط۔ یا اللہ، دھلائی دی جائے یہ جواب بھی غلط اور نہ دی جائے یہ بھی غلط۔ تو اب جب فرصت ہوئی تو آپ سیدھے جیل خانے میں امام اعظم کے پاس آئے، عرض کرتے ہیں حضور، وہ امام اعظم کے پاس پہنچے تو امام اعظم نے دیکھا سامنے، اچھا وہ دھوبی والا مسئلہ لے تم کو یہاں کھینچ کے لایا ہے؟ کہا ہاں ہاں ہاں۔ تو فرمایا کیا ہوا؟ کہا حضور یہ ایسا تھا، قصہ سوال کا تھا۔ اچھا تو کیا جواب دیا تم نے؟ حضور میں نے یہ جواب دیا کہ اس کو مزدوری نہیں ملے گی۔ فرمایا کہ تم نے غلط جواب دیا۔ تو کہنے لگے حضور اسی لیے میں نے بعد میں یہ جواب دیا کہ اس کو مزدوری ملے گی۔ فرمایا یہ بھی غلط۔ تو اب فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور تو صحیح جواب کیا ہے؟ صحیح جواب کیا ہے؟ فرمایا صحیح جواب یہ ہے کہ اگر وہ کپڑا بے دھوئے ہوئے چوری ہو گیا تو کس کام کی مزدوری لے گا؟ کس کام کی مزدوری پائے گا؟ اور دھونے کے بعد اگر چوری ہوا تو اب مزدوری پائے گا کہ نہیں پائے گا؟ تو اس لیے جواب یہ ہے کہ دھونے کے بعد اگر چوری ہوا ہے تو وہ مزدوری پائے گا، اور بے دھوئے ہوئے چوری ہو گیا تو اس کی مزدوری نہیں پائے گا۔ اب یہی مسئلہ سب دردی کو، جوتے بنانے والے کو، صنعت کاروں کے سارے مسئلوں ہیں، یہی آتا ہے۔ آپ کہیں گے عجیب بات، مال بھی گیا اور ہم کو دھلائی بھی دینی پڑی، یہ غلط ہے۔ آپ نے اپنا مال اس کے پاس بطور امانت دیا، سمجھ گیا آپ؟ اس کو ہبہ نہیں کیا، نہ اس نے قرضے کے طور پر آپ سے مانگا، بلکہ آپ نے اس کو دھونے کے لیے دیا ہے کہ یہ تمہارے پاس امانت ہے۔ اس لیے اگر کتاب آپ نے جلد ساز کو دی کہ اس کی جلد بنا دو اور وہ چوری ہو گئی جلد سازی کے بعد تو وہ مزدوری پائے گا، اور جلد سازی سے پہلے چوری ہوئی تو امانت تھی، امانت چوری ہونے کے بعد اس کا تاوان نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں بات؟
اس لیے علماء اور عوام کا بڑا فرق ہوتا ہے۔ امام اعظم کے ایک شاگرد جو صوفیاء کرام میں بڑا اونچا درجہ رکھتے ہیں، حضرت امام داؤد طائی، ان کی شکایت لے کر ایک عورت آئی امام اعظم کے پاس، تو فرمایا کیسے آئی ہو؟ کہا یہ ایک مسئلہ لے کر آئی، میرا بھائی مرا ہے، ترکے میں 40,000 درم اس نے چھوڑے، میں نے مسئلہ آپ کے شاگرد امام داؤد طائی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس ترکے میں سے تجھے صرف 1 درم ملے گا، حالانکہ ترکہ 40,000 کا۔ فرمایا تو کیا ہوا؟ جواب تو صحیح دیا کہ کیسے حضور 40,000 اور ترکے میں مجھے سن، تیرا بھائی مرا تو اس کی ایک بیوی تھی؟ ہاں تھی۔ 2 بیٹیاں تھیں؟ کہاں تھیں۔ 40 بھائی تھے؟ ہاں۔ کہا کہ اور 40 بہنیں تھیں؟ کہاں۔ تو فرمایا تب کیا تو لے گی؟ کیا لے گی؟ جواب تو صحیح دیا انہوں نے۔ سن، 40,000 میں سے 26,000 سے زیادہ یعنی 27,000 اس کی 2 بیٹیوں کا ہوا، کیونکہ 2/3 ان کا ہوتا ہے، تو 40,000 کا 2/3 کتنا ہوگا؟ 27,000 کے قریب پہنچے گا، اتنا ان کا ہو گیا۔ بیوی کو کتنا ملے گا؟ اس کو 8واں حصہ ملے گا، تو 8واں حصہ 40,000 کا 8واں 5,000 ہوا، اس کو چلا گیا۔ اب جوڑتی جا، پھر اس کی ماں بھی ہے، ماں کا 6واں حصہ، تو 6واں حصہ نکال کتنا ہوا ہے؟ تو 6,000 6,500 سے بھی زیادہ ہوا۔ اب کتنا بچا؟ تیرے بھائیوں کو 2 درم ملے گا اور تم بہنوں کو 1 درم ملے گا، بس۔ اب کیا چاہتی ہے تو یہ امام اعظم کے سامنے اس نے سوال نہیں رکھا کہ ہم اتنے تھے اتنے تھے اتنے وارث تھے، یہ کہا کہ میرا بھائی 40,000 چھوڑ کر مرا اور وراثت میں مجھ کو امام داؤد طائی 1 درم دے رہے ہیں، تو یہ انصاف تو نہیں معلوم ہوتا۔ فرمایا کہ صورت مسئلہ یہ ہوگی جو میں بتاتا ہوں، تو آپ نے پوری صورت مسئلہ سامنے رکھ دی، ایک دم چپ۔ اب اس کو جواب نہیں آتا، تو امام اعظم ایسی مہارت علم دین میں رکھتے تھے کہ آدمی کو کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں۔ ایک عورت آئی آپ کے سامنے، ایک لال سا سیب رکھ دیا۔ اب امام اعظم نے فرمایا ایک چھری لاؤ، چھری آئی، اس کو 2 ٹکڑے کاٹے اور اس کے اندر کا حصہ اس عورت کو دکھایا، وہ دونوں ٹکڑے لے کے چلی گئی، سیب کے دونوں ٹکڑے لے کر چلی گئی۔ طالب علم کہتے ہیں جتنے علماء مشاگرد تھے، حضور یہ کیا قصہ ہوا؟ وہ تو نذرانے میں آپ کے لیے سیب لائی تھی اور آپ نے کاٹ کر کے اسے واپس کر دیا۔ فرمایا تم احمق ہو، وہ مجھ سے مسئلہ پوچھنے آئی تھی، ماہواری کا مسئلہ کہ خون آ رہا ہے، میں کب پاک ہوں گی؟ تو میں نے اس کا 2 ٹکڑا کر کے سیب کا اندرونی حصہ اس کو دکھا دیا کہ جب تک رنگت ختم نہ ہو جائے، صاف نہ ہو جائے، اس وقت تک تو حیض میں ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ یہ امام اعظم ابو حنیفہ
تو اس طرح کی تعلیم ہم لوگوں کو سیکھنے کا شعور امام اعظم کی بارگاہ سے ملا. سمجھ گئے آپ؟ میں نے وقت بہت لیا، میں خود کمزور ہوں اور میرا علم بھی باقی ہو گیا، تو اس لیے اب میں زیادہ بیان کرنے سے معذرت چاہتا ہوں. جب آئندہ کبھی میں زندہ رہا تو میں آپ لوگوں کے سامنے امام اعظم کا یہ مہینہ ہے، اس لیے میں امام اعظم کا ذکر کچھ اور کر دوں گا آگے. السلام علیکم. استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم.